اچھا، اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں. اس آیت کے اندر جو 30-31 ہے اس کے اندر 2-3 الفاظ آ رہے ہیں، پہلے سمجھ لیں. وہ ایک لفظ علیمن اور ترجمہ کے اندر ایک لفظ آ رہا ہے ظالمون ظلم. تو اس کو اگر سمجھ لیں تو پھر آج معنی سمجھ بہت آسانی سے آئے. علیم، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ علیم، یعنی علیم کا مطلب علم والا، نالجبل، نوئنگ، یہ مطلب ہوتا ہے. تو جو لوگ اکیڈمک کوالیفیکیشن حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی تو نالجبل ہوتے ہیں نہیں ہوتے، نوئنگ ہوتے ہیں. بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ 5ویں کلاس سے لے کے جب اسکول ختم کرتے ہیں اس کے بعد آپ کالج جاتے ہیں اور یونیورسٹی میں اور بھی آگے اکیڈمک کوالیفیکیشن کرنے لگتے ہیں تو آپ ایک فائنل اسٹیج ہوتی ہے نالج کی، وہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ڈاکٹر آف فلاسفی. کسی ایک سبجیکٹ کے اوپر آپ ریسرچ کرتے ہیں اور انون سے نون میں لاتے ہیں اور وہ آپ کا جو تھیسس ہوتا ہے وہ آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دلوا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نوئنگ جو ہے جو علیمون ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے علیمون ہونے میں کیا فرق ہے؟ ہمیں درحقیقت جتنی نالج بڑی لمیٹڈ ہے. جو چیز ہمیں دکھائی دی جاتی ہے، جو ہمیں معلومات ہو جاتی ہے، ہمارا علم جو ہے بس وہ وہیں تک ہے، چاہے وہ پی ایچ ڈی کیوں نہ ہو. ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہے پی ایچ ڈی ہیں اور ان کا جو ایک پرٹیکولر تھیسس جب ایک خاص انون ایلیمنٹ کو نون میں لانا تھا وہ لیا ہے، لیکن اس کے بعد کچھ آگے نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ کے علم میں اور انسان کے علم میں جو فرق نظر آتا ہے، جس کو میں جلدی سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. مطلب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انفینٹ بھی ایک لمٹ ہے. میتھمیٹکس کے اندر جو انفینٹ کہتے ہیں، انفینٹی وہ خود ایک لمٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ انفینٹی سے بھی آگے ہے. کیا ہمیں یہ پتہ ہے، ڈاکٹر صاحب توجہ دیں، کہ جو ہوائیں چلتی ہیں اس کا میکانزم کیا ہے؟ کیا انسان کو پتہ ہے کس میکانزم سے ہواؤں کو چلایا جاتا ہے؟ ذرات خود ہوا کا جو چلنا ہے ذرات خود، اور یہ ویکیوم اس کا ایک جو پروسیس بن جاتا ہے، یہ ہم خود کریٹ نہیں کر سکتے، یہ اللہ ہی کریٹ کرتا ہے، اس لیے ہوا چلنے لگتی ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ان کی علم میں نہیں ہے کس طرح سے کریٹ کیا جائے. کیا غیب کی بات بھی تو آ سکتی ہے اس میں کہ غیب کا بھی اللہ تعالیٰ نہیں، اس کو تو بعد میں ہم غیب کہہ دیتے ہیں. اس میں مانا کہ علم کی وسعت اس قدر ہے کہ وہ بہت سی چیزیں جو ہمیں نہیں دکھائی دیتی انہیں پتہ ہے، جو ہم نہیں کرتے بعد میں کریں گے وہ بھی انہیں پتہ ہے. تو لفظ غیب جو ہے وہ جب ہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے دور دور دور، لیکن یہ جو علم لفظ استعمال کریں اور پھر اس کو وہاں لے جائیں کہ ہمیں اس کمرے کے اندر کے کنٹینٹس کا نہیں پتہ، تو ہم علم جو اتنا لمیٹڈ ہے. ہم پی ایچ ڈی کر کے ہم ایک خاص پرٹیکولر آئٹمس کے اوپر انون سے نون میں لے آتے ہیں اور تھیسس لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور ایک ایک ایلیمنٹ کو ہم دستیاب کرتے چلے جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی علیہ سبجیکٹ سے ذرا باہر ہے وہ کہ جو ایٹم ہے، ڈاکٹر صاحب آپ پتہ ہے اس کو اسپلٹ کر لیا انہوں نے. جی ابھی ریسنٹلی میں نے یہ پڑھا کہ ایٹم پہلے سنگولر انڈیویجول تھا، لیکن اب انہوں نے اس سنگولر کو بھی اسپلٹ کر کے ٹکڑے کر کے دیکھ لیا کہ اندر کیا ہے. ہاؤ ونڈرفل. تو انسان علم پڑھ رہا ہے، لیکن یہ بات تو اللہ تعالیٰ بہت پہلے سے معلوم تھی کہ یہ اسپلٹ ہو جائے. تو ان کا علم جو انلمیٹڈ ہے وہ علیمون ہے. اب اس لفظ کو اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ ابھی ہم یہ آیت نمبر 30 کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں.
دوسرا لفظ استعمال کیا حکیم، حکیم نظر زکام بہت سخت ہو جائے تو ہم کام آتے ہیں جلدی سے، جو شاندار حکیم صاحب سے لے آتے ہیں، یا آج کل کی میڈیکل جو ریسرچ ہو کے اتنی میڈیسن بن رہی ہے، چلو جلدی سے پیراسیٹامول کھاؤ ہے نا. تو وہ جو حکیم ہے وہ آپ کو کیا کرتا ہے آپ کے، کہ وہ آپ کے پہلے مرض کو ڈائیگنوز کرتا ہے، آپ کی پریشانیاں پہلے معلوم کرتا ہے کہ کیا پریشانی ہے، اور پھر یہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ آپ کی اپنی جو کیپیسٹی ہے، جو آپ کی صلاحیتیں ہیں، جو آپ میں باڈی میں اسٹرینتھ ہے، تو اس کے اعتبار سے کون سی دوا آپ کو سوٹیبل کرے گی. ہر دوا ہر ایک کو نہیں دیتا ہوں. سمجھے آگے بات؟ اب جب یہ بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جائے کہ وہ حکیم ہے یا حکیمون ہے، تو ہم کس طرح ڈسکرائب کریں گے اب اس پورے پروسیس کو جو ابھی ہم نے کسی حکیم کے بارے میں بات کری. اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات بنائی، اور پھر وہ جملہ دہراتا ہوں، تمام کائنات کو پہلے سجایا اچھی طرح، روم کی، اور جتنی بھی چیزیں خوبصورت ہو سکتی تھی وہ پیدا کی، اور جتنی انسان کے ضروریات کو پورا کر سکتی وہ سب کے سب ایفرٹلیس، یعنی اس کی لمٹ نہیں رکھی. جب یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر انسان کو پیدا کیا، اور انسان کو ایک پروسیس سے پیدا کیا. اس پورے پروسیس کے اندر جو بھی سسٹم بنایا اس سسٹم کی پلس مائنس اس کو پتہ ہے. چنانچہ آپ بہت سے انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ مان لیجیے عمر ان کی 30 ایئرس ہے، 30 ایئرس کی بہت سے جوانوں کو اکٹھا کر لو تو آپ دیکھیں گے کہ کسی کا اسٹرکچر باڈی جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، ان کے اندر جو سوچنے کی صلاحیتیں ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، چاہے وہ تعلیم سے ہوں چاہے ویسے ہوں. پھر مان لیجیے کسی کے سر میں درد بہت جلدی ہو جاتا ہے، کسی کے ٹانگوں میں جلدی درد ہو جاتا ہے، کسی کو جو ہے معدہ خراب رہتا ہے، کسی کا جو ہے وہ نیند نہیں آ رہی، کسی کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں تو چشمہ لگا ہوا ہے، بعض کا چشمہ نہیں لگا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس ایج گروپ کے اندر وہ اتنے ینگ لوگ جو ہیں ان سب کے ڈفرینٹ پرابلمس ہیں اور کمزوریاں ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں انسان میں کمزوریاں بھی ہیں، بیماری کہہ سکتے ہو. تمام چیزیں فراہم کرنے کے بعد انسان جب پیدا کیا تو انسان کے اندر جو کمزوریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ڈائیگنوز کر لیا کہ بھئی یہ اس کی کمزوریاں، یہ اس کے اندر بیماری ہوگی، اور ریمیڈی بھی اس کے ساتھ ساتھ. اور ریمیڈی کو جب نسخہ لکھا جاتا ہے پھر پیپر لکھ کے دیتا ہے ڈاکٹر، یہ لوگ اس نسخے کے جو دوائیں ہیں نا اس کی ترکیب بھی بتا دیتا ہے. تو جو شخص صحیح معنوں میں جا کے وہ دوائیں لے آتا ہے اور اسی اعتبار سے استعمال کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے یا وہ حکیم نے بتائی ہے، تو اس کی جو ڈائیگنوز کی ہوئی بیماری وہ دور ہو جائے گی. تو اس میں 2 چیزیں ہوں گی، ایک وہ جو استعمال کر رہا ہے، ایک وہ جو استعمال کرنے کے لیے دے رہا ہے. اگر اس کے رزلٹ وہ نہیں نکلتا جو نکلنا چاہیے تو اس کا مطلب ان 2 میں سے کہیں غلط بات ہو رہی ہے، یا تو ڈائیگنوز غلط ہو گیا اور دوا غلط دے دی گئی تو مرض دور نہیں ہوا. اب ہوتا ہے نا طبیعت بہت خراب ہے، آپ پیٹ میں درد ہے، آپ دوا لے کے آتے ہیں ٹھیک نہیں ہوتی، آپ دوبارہ جاتے ہیں کہ نہیں یہ دوا ٹھیک نہیں ہے تو وہ دوا درست کر دیتا ہے کسی کو. اس کا مطلب پہلے دوا درست نہیں تھی، استعمال کرنے والا جو تھا وہ صحیح کر رہا تھا. لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ دوا صحیح دی جائے، استعمال کرنے والا غلط ہو تو پھر رزلٹ وہ نہیں نکلے گا. یہ دونوں جو ہیں لازم ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. تو چونکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے تو حکیم ہونے کے اندر کیونکہ کوئی کمی نہیں ہوگی. پھر
جب وہ ڈائگنوز کر رہے ہیں اور اس کے ریمیڈی بتا رہے ہیں تو اس میں کہیں کمی نہیں آئی ہے، اس لیے کہ وہ علیم ہے ایسے، کیونکہ یہ دونوں رشتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اگر علیم میں کمی ہوتی تو حکیم میں بھی کمی ہو سکتی تھی، لیکن علیم میں کمی نہیں ہے۔ چنانچہ جب اچھے حکیم بھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ ڈائگنوز بھی کر لیا اور اس کا ریمیڈی بھی بتا دیا اور نسخہ بھیج دیا، یہ نسخہ۔ کبھی یہ ہوتا ہے جو نسخہ لکھا ہوتا ہے، آپ کیمسٹ کے پاس جاتے ہیں اور اس میں 4-5 دوائیں لکھی ہوتی ہیں، تو وہ کیمسٹ کا فرض یہ ہے کہ وہ ہر دوا کے اوپر لکھ دیں اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے تاکہ آپ غلطی نہ کر پائیں۔ یعنی کمال کی بات کہ وہ ہر دوا کے اوپر وہ لکھ دیتا ہے کیمسٹ کہ بھائی اس کو 1 to be taken after meal اور 3 times a day something like that، تاکہ آپ جو پروسیجر کو صحیح استعمال کریں، اور کریں گے تو نتیجہ وہ نہیں نکلے گا جو نکلنا چاہیے۔ تو ہمیں بھی کیمسٹ بھیج دیا گیا، ہمیں کیمسٹ بھیج دیا گیا کہ بھائی جو نسخہ بھیجا گیا ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ ہاؤ ونڈرفل! آپ جتنا سوچیں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ پیار جو کرتا ہے وہ آپ کے قریب بھی ہوتا ہے، جو قریب ہوتا ہے وہ آپ کی ایک سانس کو جانتا ہے کس طرح سانس ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ آپ کا معدہ جب کیا حرکت کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کے دماغ میں جو خیال آ رہے ہیں وہ کتنے آ رہے ہیں اور کیسے آ رہے ہیں۔ کیا بات ہے! حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، نسخہ بھی بھیجا اور کیمسٹ بھی ساتھ بھیج دیا کہ لو بھائی لوگ کس طرح استعمال کریں۔ اور انسان نے جب بھی غلطی کی استعمال میں اور الٹی سیدھی طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا دواؤں کو، بلکہ اس میں اپنی طرف سے کوئی دوا ٹھوس دی، کنٹامنیٹ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا نہیں تمہاری بیماریوں کا علاج اس طرح نہیں ہوگا، تمہارے اندر جو کمزوری ہے جو نہیں ہوگی، میں ایسا کرتا ہوں دوبارہ بھیج دیتا ہوں، نسخہ دوبارہ پڑھ لو بھائی، تم نے خواہ یعنی خراب کر دیا تھا نسخہ، اور میں اب نسخے کے ساتھ جو کیمسٹ بھیجوں گا تاکہ وہ آپ کو یہ بتا سکے اسے استعمال کس طرح کرنا ہے۔ ہاؤ نائس! علیم حکیم۔ ایک اور لفظ ہے جس کو سمجھ لیں، پھر دونوں آیتیں بہت آسانی سمجھ آ رہی ہیں، وہ ہے ظلم یا ظالم۔ لیکن اس کو سمجھ لیں کہ جو ظالم ہے اس کی سمپل ڈیفینیشن یہ کہ جو شخص کو اپنی جگہ ہونا چاہیے وہ اس جگہ کی بجائے دوسری جگہ جا کے وہ قبضہ کر لیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، وہ اے سے بی میں پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں ہونا چاہیے یہاں ہو جاتا ہے، پھر کبھی یہاں سی پہنچ جاتا ہے، کبھی ڈی میں پہنچ جاتا ہے۔ تو جی جو پہنچ رہا ہے تو ایک اور بھی غلط کام کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اس کا بھی حق بار لیا، اس نے ظلم کیا، قبضہ کر لیا، اور اس کا بھی مان لیا، تو یہ سب کہاں جا گئے؟ یہ ڈسپلیس ہو گئے، ان کی زندگیوں میں جو خلل واقع ہوا، جو نقصان ہوا، جو انہیں تکلیف ہوئی، جو ان کو بیماریاں لگ گئی، جو ان کو اسٹریس ہوا، جو ان کو ٹینشن ہوئی، تو خالی یہ نہیں ہوتا کہ ظالم جو ہے اپنی جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جا کے پہنچ گیا تو ظالم ہو گیا، صحیح ہے، لیکن جب وہ دوسری جگہ جاتا ہے کسی کی جگہ لے لیتا ہے، کسی کو ڈسپلیس کرتا ہے، کسی کو تکلیف دیتا ہے، کسی کی ضروریات ختم کر دیتا ہے، کسی کے مال کو لوٹ لیتا ہے، کسی کے گھر کو قبضہ کر لیتا ہے، اور اس پورے جرنی میں ایک رستہ بھی تو ہے، وہ پھر غلط رستے پہ بھی چلا جاتا ہے، وہ گھر بیٹھی تو نہیں کر لے گا نا قبضہ، اسے یہ جرنی کرنی پڑے گی، جب جا کے ڈسپلیس کرے گا، اور اس جرنی کا مطلب یہ کہ اس کو ایک اپنا کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، ایک اصول اختیار کرنا پڑے گا جو اگینسٹ بھی ہوگا،
3 چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. ظلم کرنے والا ہے وہ پہلے ایک طریقہ اختیار کرتا ہے، اس کی ایک جرنی اصول ہوتا ہے، پرنسپل ہوتا ہے، اور پھر جا کے ڈسپلیس کرتا ہے اس کی پریشانی، اس کی ضروریات پوری ہوتی ہے، اس کی تکلیف ہوتی ہے، اس کی بیماری ہوتی ہے، اسٹریس ہوتا ہے. اور جب یہ جرنی اپنے اصولوں کر رہا تو ظاہر ہے جو نیچر کے اصولوں کو تو پھر فالو نہیں کر رہا نا، وہ اگینسٹ دا نیچر جا رہا ہے، اگینسٹ جو پرنسپل ہے لائف کے اس کا اگینسٹ جا رہا ہے، تب وہ جا کے ڈسپلیس کر سکتا ہے. اچھا ایک اور لفظ ہے جس کے اوپر یہ پوری صورت ہم نے بیس کی ہوئی تھی، اور انشاءاللہ من یشاء اس کے اوپر پوری صورت. اب آخر میں اب پھر دوبارہ یہ ان یشاء اللہ جو ہے اس کو آخری مرتبہ سمجھنے پہ آتے ہمارے سامنے. ایک مثال ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. 3 مثالیں سمجھ آ جائے. ایک چائلڈ کی 3 اسٹیجز پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر ینگ ہو جاتا ہے، پھر ایڈلٹ ہوتا ہے. جب بچہ ہوتا ہے تو جیسے یہ بچی ماشاء اللہ یہ اسکول جانے لگی، آپ لوگ ان کو لے جاتی، بڑے کو تو لے جاتی، اس کو پہلے کپڑے پہناتی، ناشتہ کراتی، جلدی جلدی اس کے بعد چمچے بناتی، پھر اس کے بعد لے جاتی. چاہے کار میں بھی لے جاتے، اتار آنے کے بعد اسکول میں جو ہاتھ پکڑ کے بچہ ادھر ادھر نہ چلا جائے، اسے غلط راستے پہ نہ چلا جائے. غلط راستے پہ جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے نا. کتنا ٹائم لگاتا ہے بچوں کو. پھر وہ ینگ ہو جاتا ہے، اسکول اس کے ختم ہو رہا. اس وقت تک بھی پیرنٹس جو ہیں کانسٹنٹلی فل اٹینشن کے ساتھ کون سے کپڑے پہننے، کون سے نہیں پہننے، اس کی بجلی مانگ ہوتی ہے، مجھے شو یہ چاہیے، مجھے کپڑا چاہیے، مجھے جین چاہیے، تو سب اس کو آپ دیکھ بھال کرتے ہیں، پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ ایڈلٹ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، ایجوکیشن اس کی ختم ہو جاتی ہے، یونیورسٹی سے ڈگری لے لیتا ہے. ڈگری لینے کے بعد وہ ایڈلٹ ہے، اب پیرنٹس اس سے کہتے ہیں بھائی اب تم نے پڑھ لکھ لیا ہے، اب ایسا کرو جاب تلاش کرو. وہ کہتے ہیں اچھا ہاں ٹھیک ہے، جاب تلاش کرو. ماں باپ سے پوچھتا ہے اچھا مجھے جاب تلاش کرنا ہے تو مجھے بالفرض حاضروں ہی مثال لے لو، اور مجھے حاضروں سے بینک اسٹیشن جانا ہے تو مجھے بتائیں میں کیسے جاؤں گا، میرے ایک انٹرویو بینک اسٹیشن. ماں باپ جو ہے اس کو انڈر گراؤنڈ کا جو میپ ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ تم حاضروں میں ہو، یہ جو ہے یہ جو بلیو لائن ہے یہ جب وہاں پہنچو گے وہاں پر تمہیں ریڈ لائن لینی ہے، ریڈ لائن کے بعد جو ہے تم بینک پہنچ جاؤ گے. اور باہر جب نکلو گے تو ٹکٹ بیریئر ہوتا ہے، وہاں ٹکٹ اس طرح ڈالنا، اس کے بعد پوچھ لینا اپنا ہوگا. اس کے ہاتھ میں میپ دے دیا، بتا بھی دیا. ایڈلٹ ہے 20 ایئرس اولڈ، وہ بلیو لائن پہ بیٹھ جاتے ہیں. حاضر اسٹیشن قریب تھا، بیٹھے رہتے وہ دیکھتے ان کی ریڈ لائن کہیں آئے تو وہ آخر پہنچ جاتے ہیں. بہت طرح پریشان ہوتے ہیں، مجھے بینک جانا تھا، غصے میں کیا ہوتا پھر اسی میں بیٹھتے ہیں، گھر آ جاتے ہیں. گھر آنے کے بعد پتہ کیا کرتے ہیں، امی ابو نے مجھے اس کا صحیح بتایا نہیں. اب وہ جملہ کیا استعمال کرتے ہیں جو ہمارے اس صورت سے ریلیٹڈ ہے. امی ابو چاہتے تو وہ وہاں پہنچ جاتا. کیا جملہ استعمال کیا، اگر امی ابو چاہتے وہ پہنچ جاتا. یعنی امی ابو نے سب کچھ کر دیا، اب چاہنے کی بات اس میں شامل کر دی.
اس میں دو باتیں وہ کہہ رہا ہے. ایک بات تو یہ کہہ رہا ہے کہ ابو امی چاہتے پہنچ جاتا، اس میں نگیٹیوٹی بھی ہے کہ امی ابو نے اصل میں چاہا نہیں کہ میں پہنچوں. Like it doesn't mean that like that is it. ہاں چاہا انیشا والدین، اللہ کہہ رہا ہے ملاد انیشا والدین، اگر والدین چاہتے میں پہنچ جاتا، منزل پہنچ جاتا. حالانکہ سب کچھ فراہم کر دیا تھا. دوسری مثال، اچھا آپ دیکھیں لینڈ لارڈ ہے اور ٹیننٹ سے ایک مکان کرایہ پہ دیا. لینڈ لارڈ کیا کرتا ہے؟ پے اٹینشن، ویری امپورٹنٹ. لینڈ لارڈ کیا کرتا ہے کہ بھائی تمہیں یہ مکان دیا ہے، ہم نے اس کو ڈیکوریٹ کر دیا ہے، ہم نے اس کے اندر ساری فیسلٹیز دے دی ہیں آپ کو. سینٹرل ہیٹنگ بھی ہے، لائٹنگ بھی ہے، ونڈو بھی ہے، ہوا بھی ہے، سب کچھ ہے، کچن بھی ہے، سب کوکر بھی ہے، مائکرو ویو بھی ہے وغیرہ، سب دے دیا ہے اور تمہارے استعمال میں دے دیا ہے. تم ہم سے کانٹریکٹ کر رہے ہو، ہم نے کانٹریکٹ کر دیا ہے. اور جو شرطیں ہیں وہ کیا کرتا ہے، کاغذ پہ لکھ کے یہاں لگا دیتا ہے. ایگریمنٹ کنڈیشنز، مثلا اس نے کہا دیکھو جب کھانا پکاؤ تو کھانے کے بعد پلیٹیں دھو کے پھر تم علیحدہ رکھ جا، جب کھانے کا گندی چیزیں جب پھینکنا ہو تو وہ بن میں ڈالنا. جب بن بھر جائے تو اسے فلاں دن باندھ کے باہر کنارے پر رکھ دینا، وہ بن والے آئیں گے. جب تم آؤ تو آتے ہی جو ہے شور نہیں مچاؤ، اور اس میں جو ہے وہ پسند نہیں کرتے. جب میوزک کا اگر تمہیں پسند ہے میوزک ضرور، لیکن اس کا والیوم کم کرنا. اگر کوئی دوست آیا تو دیکھو 11 بجے کے بعد وہ آپ کے دوست نہیں ٹھہرے گا، وہ 10-15 کنڈیشنز لگا دیتا ہے کہ تم یہ کرنا. اگر تم رہو گے تو پھر تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارا ایگریمنٹ جو ہمیشہ جاری رہے گا. ٹھیک ہے. اب وہ یہ کیا کرتے ہیں، ٹیننٹس جو ہوتے ہیں موسٹلی سمجھ لیجیے اسٹوڈنٹس ہیں، تو وہ بہت لاپرواہ ہوتے ہیں. وہ برتن گندے چھوڑ جاتے ہیں، وہ ڈسٹ بن جائے تب بھی پڑا رہتا ہے، باندھ کے بھی یا باہر ڈالنا تو دروازے باہر پھینک دیا، عالم کنارے پہ رکھنا تھا. میوزک ہے تو وہ بہت زور سے بجا رہے ہیں، پڑوسی سے پریشان ہیں. تو اس کو بلایا رات کو ٹھہرنا، اس نے کہا نہیں 11 بجے جانا ہے. مان لیجیے اس نے کہا کہ تم نہیں جا سکتا، اس نے زبردستی کا باہر نکلو ورنہ میرا لینڈ لارڈ جو مجھے نکال دے گا. تو لڑائی ہوگی، پڑوسی نکل آئے کہ بھائی کیا اللہ خیر کرے، کیا ہوگا. پڑوسی کہہ رہا ہے بھائی ہمیں آپ کو 11 بجے آپ نے بہت تنگ کیا ہے، اللہ خیال رکھنا. وہ جتنے بھی کنڈیشنز تھی اس میں سے بہت کم پوری کرتے ہیں. تو لینڈ لارڈ کیا کرے گا، اب اس کنڈیشن میں یہ بھی تھا کہ تم نے یہ پوری کی اور گیٹ یو آؤٹ. گیٹ یو آؤٹ جب ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنے برتن میں نکالے، بیگ میں باندھتے ہیں، باہر ہی پھر رہے ہیں، ڈھونڈ کے پھر رہے ہیں، نکال کے کھا لیا. پریشانیاں کرایہ پہ ہم میں سے کوئی رہتا ہے، کوئی رہتا ہے کرایہ نہیں، رہ چکے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ کرایہ پر رہنے کے بعد اگر کنڈیشن پوری نہ ہو اور ہمیں نکال دیا جائے تو ہمیں دوسرا مکان کتنی مشکل سے ملتا ہے. سامان لیو کرتے ہیں، لدائے کرتے ہیں، پریشانی. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ مکان جو ہے کرایہ پہ لیا اور جو لینڈ لارڈ تھا اس کی کنڈیشنز جو تھی وہ پوری کرنی تھی، تو ہم ہمیشہ اس کے اندر بہت آرام سے رہ سکتے. اگر اس کی خلاف ورزی کریں گے تو لینڈ لارڈ مجبور ہے نکالنے پر، اس لیے نہیں کہ وہ پریشان ہے، وہ تو کہیں اور رہتا ہے آرام سے، لیکن تم نے دوسرے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، پڑوسیوں کو رکھا ہے، گندگی پھیلا رکھی ہے، چوہے پیدا ہو رہے ہیں گندگی سے، گارڈن ویسی وجہ سے جو جنگل بننے لگا. You have not done your duties at all, so you don't deserve to stay in this house. Out. Reasonable? بالکل تمہیں آگے بڑھو. چلو مجھے بہت آسان ہے. پوری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی، وہ زمین جب بنائی یہ ایک مکان بنا دیا.
پوری زمین آسمان ملا کر ایک پورے جسے گلوب آپ کہہ رہے ہیں، جسے آپ جو ہے یعنی ورلڈ کہتے ہیں، جس کو آپ پارٹلی اسکائی کہتے ہیں، پارٹلی ارتھ کہتے ہیں، پارٹلی ماؤنٹین کہتے ہیں اس کے اندر، لیکن یہ پورا ایک مکان ہے، پورا ایک مکان ہے۔ اس مکان میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا تم جاؤ رہو، لیکن تمہارے ساتھ رہنے میں کنڈیشنز ہیں، وہ تمہیں کنڈیشن پوری کرنی پڑے گی۔ کنڈیشن پوری نہیں کرو گے تو نکال تو میں دوں گا، لیکن اس سے پہلے جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں، جن کو تکلیفیں ہو رہی ہیں، جن کو آپ نے مینٹل ٹارچر کیا ہوا ہے، جن گندگی پھیلا رکھی ہے، میں اس کا بھی حساب کروں گا۔ نکالنا تو ہے ہی نہیں، لیکن میں اس کا حساب کروں گا۔ پوری دنیا جسے ہم کہتے ہیں، گلوب کہتے ہیں، وہ ایک مکان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایز اے ٹیننٹ بھیجا ہے۔ مرنے کے بعد ہم کہتے ہیں انسان اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جاتا، حقیقت اس لیے ہے کہ وہ ہی از اے ٹیننٹ۔ You cannot take away anything from the house. It does not belong to him. It belongs to the landlord, the creator of the whole universe. You cannot take it away. رہنا ہے تو آپ کو تمام قانون پابندیاں کرنی ہے۔ قرآن نے اس کا نام قانون مکافات کہا۔ اس گھر میں رہنے کے لیے جو کنڈیشنز اللہ تعالیٰ نے لگائیں گی، اس کو اللہ تعالیٰ نے قانون مکافات کہا۔ ہم ٹیننٹس ہیں، سے اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں، چار دیواری بنا کے اینٹوں کی اور گاری کی اور سیمنٹ کی اور چھت بنا کے سمجھتے ہیں ہم لینڈ لارڈ ہو گئے، ہماری ملکیت ہے۔ ملکیت نہیں ہے، آپ نے تو یعنی اس گھر کے اندر ایک چھوٹا سا علیحدہ حصہ اپنے آرام کے لیے بنا لیا ہے، ورنہ پوری کائنات جو ہے وہ تو ایک ہاؤس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ٹیننٹ سے انسان کو بنایا ہے۔ تو قانون مکافات کے خلاف ورزی کریں گے، دو باتیں ہیں۔ پہلے جو لوگوں کو تکلیف ہوئی اس کا پنشمنٹ آپ کو ملے گا، آپ نے گندگی پھیلائی اس کی سزا ملے گی، اور اس کے بعد آپ کو نکال بھی دیا جائے گا۔ نو لانگر ٹیننٹ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنا کے بھیجا ہمارے آرام کے لیے کہ اس کو فالو کرتے رہنا، انشاءاللہ یہ ہے وہ انشاءاللہ۔ اس میں ہمارا رول جو ہے وہ پریکٹیکلی زیادہ ہے جس کے کہ اللہ تعالیٰ رول ادا کرے۔ انہوں نے رول تو ادا کر دیا، بنا دیا، قانون بنا دیا، بتا دیا کیا ہوگا، کیسا ہوگا، محلے والے کس طرح پریشان ہوں گے، محلے والے کس طریقے سے تمہیں تنگ کریں گے، محلے والے تمہیں گندگی دیکھ کے سزا دیں گے، پولیس والے بلا دیں گے، شور مچاؤ گے، کیا حاصل ہوگا۔ تو ان یشاء اللہ اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے، جو اس گھر کے اندر رہنے کے جو قانون بنائے ہیں وہ انشاءاللہ، یعنی انشاءاللہ کو دوسرے الفاظ میں کیا کہیں گے، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، انشاءاللہ جو بھی ہے اس کے ٹرانسلیشن اللہ کے قانون۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم ٹھیک ٹھاک طریقے میں قانون بنا کے اس کو فالو کرتے ہو، تو اللہ کے قانون کو اصل میں انشاءاللہ، مجھے کہتے ہیں اللہ کی مرضی تو ہو جائے گا، اس میں اللہ کی مرضی نہیں تھی۔ ہم کس قدر غلط طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم سے ہی سب غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم ہی اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں، ہم ہی قانون پابندی نہیں کر رہے ہیں۔ And at the same time it's just opposite to it. جو لوگ صحیح طریقے سے رہتے ہیں، قانون پابندی کرتے ہیں، ان کی ٹینڈنسی بڑھتی جاتی ہے، محلے والے بھی ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کاؤنسل والے آتے ہیں کہتے ہیں بہت اچھے ٹینڈنس ہیں، ہمیں تو بیگ سامنے رکھا ہوتا ہے، بڑا سنبھال کے اس میں باندھ کے رکھتے ہیں تاکہ بلی کو پھاڑ کے اس کو پھیلانے سے۔ And these tenants are promoted all the time.
because they are still following the conditions as a tenant. تو اللہ کے قانون کی پابندی جو ہے وہ ان یشاء اللہ سے اسے قانون میں رفاق اللہ یہ جو اللہ کی مرضی ہے تو ہو جائے گا فلاں کام یہ اللہ کی مرضی ہے سیدھی آج کے بعد سے ہمیں یہ لفظ نہیں استعمال کرنا کہ اللہ کی مرضی ہے سیدھی ہمیں یہ استعمال کرنا ہے کہ جو قانون مکافات ہیں جہاں ہمارا کام مکمل ہو سکتا تھا جہاں کامیابی ہو سکتی تھی ہم نے کہیں غلطی کر دی قانون پابندی نہیں کی اس لیے ہم وہاں نہیں پہنچ پائیں صرف کڑی لائن لے کے سیدھے سے چلے گئے جہاں بدلنا تھا ہم بدل ہی نہیں پائے سب کچھ سمجھا دی گیا تو سمجھائے قربان کرے پہلے چاہتے میں پہنچ جاتا ہمیں آپ چاہتے تو پہنچ جاتا چاہتے اللہ چاہے تو ہو جائے گا تو آج کے بعد سے اگر ہم یہ بات سمجھ گئے ہم کبھی یہ نہیں کہیں کہ اللہ کی مرضی تو ایشا کا مطلب ایشا اللہ اب ہمارے سامنے آ گیا اور اس میننگ میں ایشا تو واقعی سمجھ گئے ہیں بالکل کمپلیٹلی ہم دینے نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کنڈیشن لگا اس جگہ رہنے کی کنڈیشنز جو ہیں اس کو فالو کرتے ہو یو ول بی لیونگ ہیپی اس سے سادہ مثال کیا ہو سکتی ہے ویری بہت ہی سادہ کلیئر جو ہر شخص کے سمجھ میں آ جائے مجھے خوشی ہے بات میں آسانی سے سمجھ میں آئے ورنہ ہمیں سمجھنا جو چاہے اس کی جی ہم ابا نہیں چاہتے تھے تو ابا چاہتے تھے پہنچ جاتا ہے بھائی آپ کو اتار دیا تھا اپنے بیچ میں ایک جگہ کی وہ ریڈ لائن میں وہ آپ کو لینی ہوگی وہاں اترنا ہوگا آپ نے تو غلطی کی آپ سمجھ نہیں پائے باوجود اتنی تعلیم دینے کے آپ آرام سے بیٹھے رہے گانے سنتے رہے کتاب پڑھتے رہے وہاں پہنچ گئے میں نے رہا اس اور واپس بھی وہ سن کے چھوڑو میں نہیں جانتا وہ سب کو بھی بھول گئے جو پیدائش سے لے کے جی جو بچپن سے لے کے ایڈلٹ جتنی بھی پیرنٹس نے ہیلپ کی تھی اس کو بھول گئے بس کہنے لگے پیرنٹس چاہتے ہیں پہنچ جاتا ہم کافی چیز سمجھ گئے آج پیرنٹس بھی نہیں جی اماں کا نہیں نام صرف ابا نہیں چاہتے تھے اچھا ماں تو بیچاری چاہتی تھی ابا نہیں چاہتے میں نے اس لیے پیرنٹس دونوں لفظ استعمال کیا ہماری زندگی میں اگر ایک دونوں میں سے نہ ہو ہماری زندگی صحیح نہیں ہے دونوں کو پورا رہو بالکل ٹھیک ہے نا اور دونوں کا اپنا اپنا اکارڈنگ ٹو دی نیڈ آف دا چائلڈ جو ہے ان کی اپنی ڈیوٹی ہے مطلب جو ماں کی ڈیوٹی ہے باپ کو سپورٹ کر دی جائے تو وہ کر تو دے گا لیکن وہ مزہ نہیں آئے گا اس کے اندر وہ معیار نہیں ہوگا لیکن جو باپ کی ڈیوٹی اگر وہ ماں کے سپورٹ کر دی جائے تو پھر بچے کی پرورش جو ہے وہ نہیں ہوگی جو ہونا چاہیے تو ہمیں اچھی طرح یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دونوں کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے ایسی دی ہے تاکہ جو بچہ ہے اس کی پرورش جو ہے وہ صحیح طور پر ہو اور جب ہم ایک جملہ معترضہ ہے کہیں آگے جا رہا ہوں کہ جب پیرنٹس اس طریقے سے اپنی اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں اور بچے کی صلاحیتوں کو اسی طرح ابھارتے ہیں تو اس درمیان میں ایک اور بھی بینیفٹ شروع ہو جاتا بچہ تو پل گیا بڑھ گیا اس کی صلاحیت بہت آپ نے ٹاپ شاید سے لے کے ہو جناب ایڈلٹ گیا ہو اس درمیان میں ایک اور بینیفٹ بھی ہوتا ہے سوچیں وہ کیا بینیفٹ ہوتا ہے دونوں بچے کی پرورش پہ لگے ہوئے تھے کپڑے جوتے تعلیم ہوم ورک ٹیوشن وغیرہ وغیرہ میاں باہر سے کمائی کر کے لا رہا آن کے فوراً دیکھتا ہے یہ پیسے جو بیوی بھی جو ہے کپڑے بھی خریدیں سب کچھ لگے مکان کو محفوظ کریں پھر وہ جناب دونوں ایک ساتھ بیٹھے بچوں کہنے ہیں کس کا ٹیوشن کرنا ہے سب پڑھا another benefit کیا ہے سر یہ کام میں خداوندی کی پابندی ہو رہی ہے آپ عبادت کر رہے ہیں پوری زندگی آپ نے عبادت کی ایک زندگی میں پیرنٹس بھی ڈیولپ کر رہے ہیں گیونگ اپنے بچوں کو گفٹ کر کے صحیح پیرنٹس کی ماں باپ بیٹھ کے وہ پھل کھاتے ہیں پھل کھاتے ان دونوں میں جو پیار پیدا ہوتا ہے اس بچے کی وجہ سے وہ کہیں خرید کے نہیں لا جا سکتا
یہ بینیفٹ ہے سب سے بڑا. وہ دونوں ساتھ بیٹھے, وہ الگ کمروں میں سوتے نہیں ہیں, وہ الگ کمرے میں کھانا لے جا کے نہیں کھاتے, کہیں بات نہیں کرنی, وہ دونوں ساتھ ہونا چاہیے. یہ لیکن ماں کی طرف سے جواب آیا تھا پھل کھانے والا, ماں سے پہلے کھانے. یہ ایک پیار دونوں میں اس قدر بڑھتا ہے کہ وہ بچے کی پرورش میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ پکڑے رہتے ہیں. پر یہ تو جملہ مترجمہ تھا, بیچ میں نکل آیا, ہم پھر میں یہ شاپ کی طرف جاتے تو ہم سورۃ دہر کی آیت نمبر 30 کو دیکھیں, جو میں نے یعنی مختلف ٹرانسلیشن لکھے ہیں, تو اس میں جو ٹرانسلیشن تقریباً ایک ہی طرح کے ہیں تمام علماء اکرام کے, سوائے جو میں نے آخری علامہ غلام محمد پرویز صاحب کا لکھا ہے, جو ہم اب سمجھ رہے ہیں کہ وہی صحیح محسوس ہوتا ہے کہ ان سے کہہ دو, یہ آیت نمبر 30 کی بات ہو رہی ہے, ان سے کہہ دو کہ یہ اسی صورت میں ہو سکے گا کہ تم اپنے اختیار اور ارادے کو قانون خدا بندی سے ہمان کر لو, تم ویسا ہی چاہو جیسا قانون خدا بندی چاہتا. یعنی یہاں قانون کی بات ہو رہی ہے, قانون خدا بندی جو چاہتا ہے آپ کو وہ کرنا ہے. یعنی یہ نہیں کہ اللہ چاہے تو ہو جائے, اللہ تو چاہ چکا ہے, اس نے لکھ دیا, بتا دیا, قانون بتا دیا, آپ کو میڈیسن دی ہے, آپ کو ڈائگنوز کر کے آپ کے ریمیڈی کے لیے جتنی بھی نسخے سب لکھ کے دے دیے, اب تمہارے اوپر ہے کہ اس کو استعمال کرو. تو یہ نہیں کہ اللہ چاہتا تو ایسا ہو جاتا. یہ چاہنے والی بات جو تھی یہ نہیں ہے. اب تو معاملہ ہے کہ آپ اس طریقے سے استعمال کیسے کریں, اس قانون کی پابندی کیسے کریں, اور اس قانون کی پابندی کو شاد اور اسی سے جوڑ رکھا ہے فمن شاہ, کہ جو تم جو چاہو. اب یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں اگر ریمیڈی کرنی ہے, بیماری دور کرنی ہے, تو جو رسا دیا اس کے ساتھ. اب یہ ہر وقت نہ کرو, پہلے چاہتے تھے تو پہنچ جاتا. یہ ہوتا ہے پاس کو اگر آپ دیکھیں اور غور کریں تو کہیں پر جو اس وقت آپ نے نہیں سوچا, سنگار نہیں کہہ دیا کہ بھئی اللہ کی مرضی نہیں تھی, لیکن بعد میں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں اگر میں ایسا کرتا تو یہ بہت ممکن تھا کہ یہ چیز ہو جاتی, تو وہ چیز کنفرم ہوتی ہے اسی سے. ہمارے اپنے عقائد کے اندر ہمارے عقائد کو یعنی ان ٹرمز آف قرآن ایمان کہتے ہیں. ہماری ایمان تھوڑی کمی ہے کہ ہم ہر وقت بعد میں اللہ بڑھا دیتے ہیں, اللہ چاہتا تو بڑھا, اللہ نے نہیں چاہا. یہ بڑی بدنصیبی ہے, یہ تو پہلے سے قسمت میں لکھا ہوا تھا. یعنی we are showing ourselves, we are helpless, we are nothing. He is only the one, and he is not doing every time with us. He is missing us, he is ignoring us. اللہ کہتا ہے یہ کیا فمن شاہ, اگر تم چاہو تو میرے قانون کو پابندی کرو, قانون تمہیں جو کامیابی دے دیا. سسٹر ہے وہ بھی پرسوں پاکستان سے ہیں, تو وہاں سے وہ مٹھائی بسکٹ سی وہ چیزیں لے کے آتی تھی. جہاں پہ یہاں پہ ایک کوئی ریلیشن والوں نے نکال لی ساری, تو بات ہو رہی تھی, وہ کہتی بہت شوق سے لے کے آئی تھی, تو کوئی بات نہیں ہے, قسمت میں نہیں تھا, اللہ کا منظور نہیں, اللہ کی مرضی ہے. اب مجھے ہنسی آ رہی کہ وہ جو قانون انہوں نے بنایا اس کو ہم عمل نہیں کرتے, تو یہ چیزوں میں یہ چیز اللہ کا شکر اپنے آپ کو معصوم ظاہر کرتے ہیں, ناچار ظاہر کرتے ہیں. تو ہمیں اب یہ بات سمجھنی چاہیے, قرآن کی جو یہ آیتیں ہم نے پڑھی ہیں, ہم نے 28 سے شروع کیا تھا, 29, 30 اور 31 پہ ہم جا رہے ہیں. بہت چھوٹی سی بات ہے 31 کی, لیکن چونکہ آپ نے ٹرمینالوجی سمجھ لی ہے, یعنی عالمون اور حاکمون اور اس کے بعد ظالم, تو یہ ابھی جلدی سے ترجمہ پڑھ لیں 31 کا. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر کہ دیکھو جو قانون بنائے, قانون مکافات تمہارے فائدے کے لیے بنائے, اور تم اس کو اگر فالو نہیں کرتے ہو تو وہ نقصان تمہارے بہت ہو رہے ہیں. ایک تو تمہیں ٹریننگ سے نکال دیا جائے گا, اور سیکنڈلی جن لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے, جن لوگوں کو پریشانی ہوئی ہے, جن لوگوں کو اسٹریس ہوا ہے, انڈر پریشر رہے, اس کا بھی حساب تمہیں کرنا ہے, تو تمہیں اسی سزا ملے گی. آپ بچ نہیں سکتے اس سے کہ آپ نماز پڑھتے رہو اور اس کے بعد اللہ بھروسہ کرتے رہو اور اپنی صلاحیت تم استعمال نہیں کرو. جو ریمیڈی بھیجی ہے اس نے, اس کو جو ہے آپ تاپ پہ رکھ دو اور آپ کو پھر اللہ کی مرضی. اللہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہوگا,
اب حساب کتاب تمہارا صحیح ہونا ہے، تم نے قانون کی پابندی نہیں کی۔ تو ہمیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں ہمیں بخشی، اس کے استعمال کر کے اپنی منزل کو کامیابی کی طرف جانے کے لیے ہمیں خود قدم بڑھانا پڑے گا۔ پکٹنگ لائن نہیں لی جائے گی کہیں، آپ کو بدلنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کون سا اسٹیشن آیا، کہاں بدلنا ہے، کون سا، اور وہاں جانے کے بعد بھی ابھی کافی ٹکٹ بیریئر سے کیسے نکلیں گے، لوگوں سے کیسے پوچھیں، یہ اس کے اندر کی جو خواہش ہے، میں یہ شاء، اگر تم چاہو تو آپ کو منزل مل جائے گی، لیکن میں یہ شاء نہیں ہے تو پھر مت کہو کہ یہ شاء اللہ چاہتا تو ہو جاتا۔ متعدد جگہ یہ الفاظ آئیں گے، ان شاء اللہ، میں یہ شاء، تو اس کے معنی آپ سمجھیں کہ اللہ کے دیے ہوئے قوانین کی جو پابندی ہے وہ اللہ کی اصل میں یہ شاء ہے، اس کی پابندی اگر نہیں کریں گے تو پھر کامیابی نہیں ہوگی۔ اس میں جو سورت کی آیت نمبر 30 ہے پھر 31، ان دونوں کو ملا کے میں نے اس لیے پڑھا ہے، ان دونوں کے بعد آپ کو ایک تو ٹرمنالوجی کے معنی آپ کو معلوم ہو گئے کہ ظالم کسے کہتے ہیں اور حکیم کسے کہتے ہیں، علیم کسے کہتے ہیں، جو استعمال کیے گئے ہیں، اس کو اگر سامنے آپ رکھیں تو اگر میں ایک آیت آپ کو گھر سے پڑھنے کے لیے کہوں گا، وہ پڑھ کے آئیے گا اور اس کا ترجمہ خود کر کے لائیے گا، کتاب کا جتنے بھی ترجمے اسے دیکھ لیجیے گا، لیکن جو ہم آج یہ مطلب سمجھ رہے ہیں میاں شاہ کے، اگر اس کے معنی آپ اس کے اندر کس طرح ٹرانسلیشن کریں گے یہ آپ کو بہت ضروری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 25، ہاں سورہ آل عمران نمبر 3 ہے اور اس کی آیت نمبر 25 ہے، دیکھ لیں۔ جی نہیں، اب اتنی محنت کرنے کے بعد آپ ایکسپلین کریں گے تو پھر نہیں ہوم ورک دے رہے نا، مطلب لکھا ہوا ہے نا ایکسپلین دس۔ ہاں تو اس کو آپ ایسے کیجیے گا، اس کو پڑھیے گا، اور میں انشاءاللہ اور یہ الفاظ آئیں، اللہ چاہتا تو رہتا، اللہ چاہتا تو رہتا، ٹھیک ہے، اس کو اللہ چاہتا کی جگہ آپ یہ الفاظ استعمال کیجیے۔ یہ وہ آیت ہے کہ تمام عالم، تمام علماء اکرام، تمام امام ہر جمعے کو یہ پڑھ کے سناتے ہیں اور آپ کو وہ معنی بتاتے ہیں جو معنی قرآن نہیں بتانا چاہتا، بلیو می، قرآن کے خلاف معنی بتاتے ہیں۔ ہر ناکامی کے بعد آپ کو دیکھیں گے کہ جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں وہ یہ آیت پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ ہم بہت پیسیو ہو گئے ہیں، ہمارے اندر جو ایکٹیو ایلیمنٹس تھے قرآن کے غلط ترجمے سے، غلط ایکسپلینیشن سے ہم جو ہیں ایکٹیو کی وجہ پیسیو ہو گئے ہیں، ہم بیٹھ کے رہ گئے ہیں، لیکن جو لوگ ایکٹیو ہیں اپنے ایلیمنٹس جو کیپیسٹی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ جان کے کہ نہیں ہمیں آگے جانا ہے، قانون مکافات جو ہے وہ آپ کو جہاں غلط رستے پہ پنشمنٹ کے لیے کہتا ہے تو صحیح رستہ اختیار کرنے کے بعد کامیابی کی بھی ضمانت دیتا ہے۔ اگر قانون مکافات کی آپ پابندی کر رہے ہیں تو اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کی کامیابی جو ہے ہمیشہ رہے گی، ٹیننٹس کو بھی نکالا نہیں جائے گا، یو ویلکم آل دا ٹائم۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ ماں باپ چاہتے ہیں میں پہنچ جاتا، اللہ چاہتا تو اللہ کہتا نہیں، یہ غلط سمجھ بیٹھے۔ یہ جتنے تراجم ہیں، ایک بات الگ ہے تو چھوٹا ہوں اور بڑی بات ہے، میں اس پوزیشن میں تو نہیں ہوں میں کہوں، لیکن جو کچھ میں سمجھ چکا ہوں اس کی وجہ سے مجھے اپنے خیال کا اظہار کرنے کی جو ہے نا آزادی ہے کہ
19 سینچری تک جتنے تراجم وہ سب یہ ہوئے کہ اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا. لیکن 20 سینچری میں اس کی ابتدا ہو کہ نہیں، یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا. جب اسلام کی تاریخ پر غور کیا گیا، جب حضور صلی اللہ علیہ کی زندگی پہ غور کیا گیا، حالانکہ ان کی تاریخ اور ان کی زندگی جو ہے وہ ڈسٹرائے کر دی گئی کہ کس طریقے سے انہوں نے قرآن کو اختیار کیا، کس طرح قرآن کو تعلیم دی، کس طرح لوگ مسلمانوں نے اس پر عمل کیا، وہ سب ڈسٹرائے ہو گیا. لیکن پھر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مخالفین آپ کے لکھتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں وہ غلط جملے استعمال کر لیتے ہیں، مثلا گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں. مثلا شیعوں کی کتاب، اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی گئی اور وہ بتایا گیا کہ کس تاریخ میں تھے وہ. تو ہمیں یہ تاریخ معلوم ہو گئی. گالیاں تو ٹھیک ہے کہ کس تاریخ میں وہ جو تھے اپنے زمانے کے اندر خلیفہ تھے. انہیں سے پہلے تاریخ پتہ نہیں چل رہی. اب ہر روز حساب لگاتے ہیں، ہم روز اتنے سال زندہ رہے، پھر اس کے بعد مائگریشن کیا، اس کے بعد پھر جو واپس آئے تو تاریخ غائب ہو جاتی ہے. کن تاریخوں میں یہ سب واقعات ہوئے. لیکن انہوں نے جب یہ کہا کہ فلاں تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تھے اور ان کو گالیاں لکھی، تو وہ تاریخ میں پتہ چل گئی کہ دشمن کی زبان سے بہت سی چیزیں وہ معلوم ہو گئی جو ہمیں نہیں معلوم تھی. تو اس طرح جب قرآن کی تراجم اب لکھی گئی ہیں 20 سینچری کے اندر، تو جو پچھلی تاریخ لکھی گئی ہے کسی شکل میں بھی اس میں کہیں نہ کہیں ایک ایک جملے پتہ چل گئے اصل میں اس آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے. چنانچہ 20ویں صدی سے اس کے اندر بڑی اصلاح ہوئی اور ماشاءاللہ ایک نہیں بہت پرومیننٹ جو علامہ ہمارے پرویز صاحب ہیں، لیکن اب دوسرے تراجم بھی اسی طریقے سے آنے شروع ہوئے، بلکہ اس سے بھی بہتر لکھنا شروع کر دیا. اس طرح سمجھانا شروع کیا جس طرح میں سمجھ گیا ہوں، میں نے گروپ پہ آپ کو سمجھا، اس طرح سمجھانا شروع کر دیا. تو اب جو لیٹسٹ قرآن کے تراجم آ رہے ہیں پرٹیکولرلی ان اردو، انگلش میں بھی ہے ٹرانسلیشن کرتے ہوئے دقت ہوتی ہے، تو لیٹسٹ جو تراجم ہے اس کو دیکھیں. یہ سب میرے پاس جتنے ہیں سوائے ایک کے باقی سب 19 سینچری کی. صرف ایک شخصیت ہے جو خاص ختم کرنے سے پہلے بات کہنے کو کہ جس نے یعنی 19 سینچری کے اندر ہمت کی قرآن کو صحیح سمجھ کے لکھنے کی، اور وہ تھے سر سید احمد خان. وہ واحد آدمی ہے کہ دشمنوں کے درمیان بیٹھ کے اسے صحیح بات کہی. اسٹارٹ وہاں سے لی. اور کمال کی بات یہ ہے، یہ ویڈیو ضرور پتہ چلے کہ وہ پہلا آدمی جس نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے یہ ناقابل قبول ہے، یہ دین کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں، ان کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اتھارٹیسٹی نہیں ہے. اتھارٹیسٹی اگر ہے تو قرآن کی ہے بس، اور کسی کی نہیں. یعنی سر سید احمد خان کے بارے میں جو اہم بات یہ ہے کہ وہ پہلی شخصیتیں جو 19 سینچری کے اندر انہوں نے قرآن کا ترجمہ وہ لکھا جو آج ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، ادروائز لوگوں نے ترجمہ ہی نہیں کیا. دوسری بڑی اہم بات یہ ہوئی کہ وہ پہلے واحد آدمی ہیں، جید آدمی، جس نے احادیث کے بارے میں پورے زور شور سے کہا کہ یہ اتھارٹی نہیں ہے، یہ اتھینٹسٹی نہیں ہے، ان کو قرآن کو سمجھنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، یہ جو ہے قرآن کے خلاف ہے. اس زمانے میں جب کہ غلام تھے ہم، اس زمانے میں جب کہ ہندو جو ہے وہ اکثریت میں تھا، اس زمانے میں جب کہ قرآن کو کھول کر پڑھنے کی بھی بعض جگہ اجازت نہیں تھی. تو علماء ہند نے فتوے بھی تو لگا دیے ہیں، امام کعبہ تک سے فتوے آیا ہے کہ یہ کافر ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو میں نے پڑھا ہے کہ سر سید احمد خلاف 1000 علماء نے فتوے دیے تھے، 1000 کہ یہ منکر حدیث ہے، یہ جو ہے یہ مرتد ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو جیل میں ڈال دیا جائے.
1000 बहुत बड़ी चीज़ होती है, उलमा इकट्ठे हो गए। और वो उस वक्त ये बरतानिया गवर्नमेंट के अंदर सिविल सर्विस में थे, और वो गदर हुआ जी जी, वो जो मारते थे कि ये टेररिस्ट हैं जी जी, तो रोज़ाना सुबह दरख्तों से लाशें लटकी होती थी। वो सिविल सर्विस में होते हुए उन्होंने कहा कि उनका नाम उन्होंने से टेररिज्म का दिया हुआ था वहाबी, उस वक्त वो वहाबी मूवमेंट होगी उस वक्त। उन्होंने कहा अगर ये वहाबी हैं तो मैं सबसे बड़ा वहाबी हूँ, क्योंकि वहाबियों को मारना जायज़ है तो फिर मैं वहाबी हूँ, मुझे मारो सबसे। मौत वैसे कैसे हुई थी शख्सियत की, मुझे नहीं अंदाजा। सर सैयद अहमद खान की नहीं, वो नॉर्मल नेचुरल थी। उनके अंदर बड़ी सलाहियत थी, चाहे वीडियो में चाहे ना लाएँ लेकिन कर लें, बड़ी सलाहियत ये थी उनके अंदर कि एक तरफ तो बहुत इंटेलिजेंट, हाईली इंटेलिजेंट, और अंग्रेज़ के ज़माने में इतने अच्छे ओहदे पे जाने के लिए जो काबिलियत चाहिए थी, इंक्लूडिंग इंग्लिश लैंग्वेज, वो उनके अंदर पाई जाती थी। और तीसरी ये हिम्मत थी कि कुरान का तर्जुमा करके लोगों को बताया कि ये गलत तर्जुमा हो रहे हैं, सही तर्जुमा ये है, और उसके बाद ये जिसमें से आप निजात पाओगे ना कुरान का। सीरत और नबी लिखी है इंग्लिश में सबसे पहले उस वक्त, और उसकी रीज़न ये थी कि जैसे रंगीला रसूल और इस तरह की चीज़ें आजकल लिखी जाती हैं ना, उस वक्त भी किसी अंग्रेज़ ने इस तरह हुजूर की शान में गुस्ताखी की। ये मौलवी सब खड़े हो गए डट लेके वही जो जैसे करते हैं। तो सर सैयद अहमद खान ने कहा कि इसका जवाब देने का तरीका ये नहीं है कि इस तरह किया जाए, तरीका ये है कि हुजूर की सीरत बताई जाए कि ये जो आप बता रहे हैं ये नहीं है, असल सीरत हुजूर की ये। तो इसके लिए उन्होंने सीरत नबी लिखी इंग्लैंड में आके और इंग्लिश में। उसमें ही लिखा शायद उन्होंने भी कि वो किताबें पुरानी मिलती नहीं थी कहीं से, बड़ी मुश्किल उन्होंने किताबें ढूंढी, और शायद ब्रिटिश लाइब्रेरी में भी बैठ के कुछ किताबें पुरानी मिली। ये तो बड़ा था, यहाँ तक उन्होंने अपनी घर की चीज़ें बेच दी, वो ये लंबे लंबे सफ़र किए दूसरी लाइब्रेरी में जाके। कुर्बानियाँ दिए एक सही बात को लोगों तक पहुँचाने, और कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर कुर्बानी की तैयार नहीं है तो फिर आप कितने नहीं अपने आप को दीनदार समझें, वो दीन का फ़र्ज अदा नहीं होगा। पूरे दीन के अंदर कमाल की बात यह है, जो लास्ट नोट कर लें इसको, कि जितने भी हमारे यहाँ मौजूदा सूरत हाल में इबादत की जो तरीक़े बताए गए हैं और इबादत जो हमारी कराई जाती है, वो सब इबादत जो हैं वो दरअसल ट्रेनिंग कोर्सेज थे जो आपको कुर्बानी के लिए तैयार करते थे, ताबूत से लड़ने के लिए तैयार करते थे। वो हम सब भूल बैठे, और हम जो ट्रेनिंग कोर्सेज थे हमने उसको दीन पूरा समझ लिया, और उसी में हम बस जो है वो उसी आप देखें, आप किसी भी शख्स से मिलें जो पढ़ा लिखा है, ज़रा दीनदार है, तो सबसे पहले कि आप फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, आप नमाज़ पढ़ी। वो सुना रहा मैं घर में, मेरा बेटा जो सोता रहता है जवान हो गया, बस मैं तभी चाहती डंडे मार के उसको फजर की नमाज़ बहुत कहता हूँ उससे भी तुम फजर नमाज़ पढ़ कर वो चाहिए। यानी हमारी पूरी तालीम वो वही रही। हम भूल गए कि उसके कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए उससे ये कहीं बेटी जो कमाई करने जा रहा है हलाल कमाई करना, जो मेहनत करने जा रहा है उस पूरी मेहनत करना, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसे पूरा करना। तुम सच बोलो ज़िंदगी के अंदर, लोगों की खिदमत करने के लिए तुम्हारे कुछ फ़राइज़ हैं। स्टार्ट फ्रॉम होम, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, फिर बहन भाई हैं। ये हम तालीम नहीं दे रहे। तालीम क्या दे रहे? मैं डंडा मार कर कहता हूँ कि सुबह उठो फजर नमाज़ पढ़ो। हम इतने बस वही लिमिटेड है। हालांकि ये ट्रेनिंग कोर्सेज थे, इससे इनकार नहीं है, मैं इनकार नहीं करता इसको। रोज़ है आप ये काम पे आप जाएं तो सुबह काम स्टार्ट करने से पहले मैनेजर अपने स्टाफ को बुलाता है और एक मीटिंग करता है, वो 5 मिनट की होती है। जी। अब उसका मतलब ये नहीं कि उसी को काम समझ, बस हाँ काम समझ, उसके बाद काम शुरू होता है। वेरी गुड एग्जाम्पल, वेरी ब्रीफ। तो हमें समझना चाहिए, हमें अपने दीन को समझने के लिए कुरान को समझ के
اور اس پہ اپنی ذمہ داری سمجھنے کا عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ ہم یہ گھرے رہے نا، جو ٹریڈیشنل ہمارا دین اسلام ہے، آخرت میں ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا بتا سکتے. آپ نہیں کہہ پاؤ گے کہ ہم تو ایسے دہریہ ملک میں رہتے تھے، وہ کرسچینٹی تھی اور ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے اور ہم یوں تھے اور وہ تھے اور ہمیں تو روٹی کمانا بڑا مشکل تھی اور اس کے لیے محنت کرتے تھے. یہ چلے گا نہیں وہاں. یہاں رہ کے زیادہ کر سکتے ہیں نسبت پاکستان میں رہ سکتے. ہماری بات ہے یہاں آپ کو یعنی اگر آپ طریقے سے سلیقے سے دین کی تبلیغ کرنا چاہیں آپ کو کوئی نہیں روکتا، کوئی نہیں روکتا دین کی. سب سے پہلے اپنا کیریکٹر پریزنٹ کرنا ہے جہاں بھی آپ ہیں. آپ اگر روزے رکھتے ہیں ان سے کہیں روزے میں رکھتا ہوں، پوچھیں کیوں، تو آپ بتائیں کہ روزے میرے دین کے اندر قرآن کے اندر یہ فرض کر دیے گئے ہیں تو میں فرض کو ادا کر رہا ہوں. اور یہ ہے کہ ڈاؤن ٹو ڈسٹ مجھے جو کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، مجھے خراب خیال بھی نہیں آنا، مجھے گھوم کے دیکھنا بھی نہیں ہے. یعنی شراب کباب تو علیحدہ، کھانا پینا علیحدہ، پیورٹی آف تھاٹس کو مجھے اپنے اندر لانا. دیٹ از دی ایکچولی پرپز آف دس ٹریننگ. تو آپ دیکھو کیسے وہ نہیں سنے. آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سے کہ آئی ہیو کنونس مور دین ون انگلش پیپل اینڈ دے ایکسیپٹڈ اسلام. اور ایسے نہیں کہ وہ بچے تھے، وہ بڈھے تھے جو کرسچینٹی کے پکے پابند تھے اور اسلام سے سخت نفرت. مجھے دیکھا مسلمان ہے تو میری زندگی اجیرن کر رکھی تھی، لیکن میں ڈٹا رہا. یہ میرے اوپر ہے میں کس طرح پریزنٹ کروں. اور اللہ نے مجھے اتنی نالج دے دی تھی اس وقت تک کہ میں نے ان کو جب یہ بتایا کہ ہم شراب اس لیے نہیں پیتے ہیں، دیکھو پھر بتایا کہ دیکھو روزے اس لیے رکھتے ہیں، اس کا مقصد اصل بھی ہے. تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ جو مذہب بتا رہا ہے یہ تو بڑا یعنی نیٹ اینڈ کلین ہے، بڑا نیچرل ہے. اور اس میں بڑی مثال یہ ہوئی کہ مان لیجیے جیسے شراب کی بات تھی، شراب کیوں نہیں پیتے ہو؟ میں کہوں شراب میرے دین میں منع ہے. میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو مسلمان ہیں ینگ لڑکے، وہ جب وہ ڈرتے ہیں کہ ہم شراب نہیں پی رہے اور کس طرح بچیں، تم شراب کے لیے کچھ اور میڈیکل ریزنز دیٹس وائی آئی ڈونٹ ڈرنک. میں نے اس سے کہا پاگل، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ڈرنک کرنے کی منع کیا اس کا ریزن ہے، پہلے اسے جان دو. اس سے کوئی ریزن یہ ہے اس لیے نہیں میں شراب پیتا، یہ کہاں سے باہر کر وہ میڈیکل ریزن ہے دیٹس وائی آئی ڈونٹ ڈرنک. ارے وہ ایک دن 2 دن 2 سال بعد کہے گا میڈیکل ریزن ہے تمہارا، میڈیکل تمہاری فٹ ہی نہیں ہوئے تو وائی ناٹ ٹیل دی ٹروتھ. قرآن کہتا ہے کہ نہیں تمہارے 5 سینسز جو انٹیکٹ نہیں رہتے، نہیں تمہیں تمیز نہیں رہتی، نہیں تم ریکگنائز نہیں کر پاتے، تمہارے اندر جو ہے کام کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی. اور اٹ ہیپنڈ کہ جو مجھ سے بحث کرتا تھا اور میرا لائن مینیجر بھی تھا کہ وہ اتنا ایک دن ڈرنک ہو گئے کہ وہ جو تھا یعنی ہم شپ پہ کام کر رہے، وہ شپ سے اتر ہی نہیں پایا. کیپٹن نے مجھے بلایا کہ تم اپنے آدمی کو لے کے جاؤ، یہ تو سمندر میں گر جائے گا. تو اسے پکڑ پکڑا کے نیچے لایا کہ اس کو یعنی ریسٹ روم میں ڈال دیے. وہ 8 گھنٹے سویا. جب آپ پولیس سے بات اس میں میں کہاں، میں نے بتایا تم کہاں تھے. He was so against me, like a real enemy. وہ دن تھا اس نے کہا کہ تمہارا مذہب بہت اچھا معلوم ہوتا ہے. When he retired, before he retired, مجھے فون کر کے کہا سید I have accepted Islam. اور کمال کی بات بتاؤں، اس کی بیوی نے مقدمہ چلا دیا مجھ پر. You have actually contaminated my faith. میرے خلاف بیوی نے مقدمہ چلایا. I'm telling the truth. اور میاں وہ وٹنس تھا میرے لیے، یعنی سید ڈونٹ وری آئی ایم دا وٹنس ود یو. بیوی کو پتہ چلا کہ یہ تو سب گڑبڑ ہو جائے گی تو آخر میں اس نے مقدمہ واپس لے لیا، لیکن اس سے اس نے باتھ روم توڑ دیا. ان کی اصلاح. We have to be very clear in our own mind کہ what we are practicing, whether we understand why. اگر ہماری سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ یہ بات، آپ کو تبلیغ کے لیے ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں ہے. تبلیغ کے لیے آپ کو بہت بڑی پوسٹ پہلے جانا ضروری نہیں ہے.
تبلیغ کے لیے صرف آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب کوئی پوچھے آپ اس کا جواب وہ کہا کیوں سے جواب دیں گے، یہ جواب میرے ساتھ 50 سال زیادہ ہو گئے مجھے رہتا ہوں، آج تک جتنے بھی میرے انیمی تھے کسی نے مجھے دکھ نہیں پہنچایا، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ آدمی تو ڈفرینٹ ہے بھائی، یعنی مسلمان ہو گئے، دکھ نہیں پہنچایا۔ میری بیوی بھی کب آئے، ایک شخص ایسا مسلمان ہوا کہ پورے خاندان سمیت مسلمان ہو گیا، وہ کرسمس چھوڑ کے ہمارے گھر آتا تھا، سید میں آ گیا میں کرسمس نہیں مناؤں گا تو مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے کیریکٹر کو کس طرح ڈیولپ کرتے ہیں اور کس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں۔ امید یہ کہ ایسا کریں گے تو لوگ جو ہے سمجھتے ہیں، نہ مسلمان نہ ہوں لیکن وہ آپ کو اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، دکھ نہیں دیں گے آپ، تو ہمیں بار بار سوچنا چاہیے کہ وی شوڈ بی اے گڈ ٹیننٹ follow the rules and regulations of the landlord. We will live happily. ہاں اس پوری صورت کے اندر جو ہم نے 4 آیتیں پڑھی ہیں اس کا جو لبے لباب ہے یا سمری جسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو اس کائنات میں رہنے کے لیے جہاں آزادی دی گئی ہے اور آزادی کے ساتھ انتخاب کا بھی حق دیا، یعنی فریڈم اینڈ چوائس دونوں دی گئی، جس میں ہم نے بہت سی آیات پڑھی تھی۔ میرے خیال سے وہ آیات جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ کی 256 جو ہم نے پڑھی تھی، 256 ہم نے پڑھی، اس کے بعد الزمر کی آیت نمبر 41 پڑھی، زمر جو 39 ہے، اور اس کے بعد ہم نے الکاف کی آیت پڑھی تھی 18، اس کی 29 ہم نے آیت پڑھی تھی، اور اس کے بعد ہم نے سورہ یوسف کی جو ہے 108 پڑھی تھی۔ تو اتنی آیتیں پڑھنے کے بعد ہمیں پہلے یہ پتہ چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فریڈم آف چوائس دی ہے اور کہا کہ تمہارے اوپر ہے کہ تم جو رستہ ہم بتا رہے ہیں، تمہارے پاس جو ہم ڈائریکشن بھیج رہے ہیں، جو تمہارے پاس جو ہے ہم قانون بھیج رہے ہیں، تمہارے اوپر ہے، اس کے اوپر تم اپنے چوائس سے اگر اس کو اختیار کرنا چاہو تو کر لو، اگر نہیں اختیار کرو گے تو ہم زبردستی تمہیں اس رستے پہ نہیں چلائیں گے، یہ ہمارا اصول نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ہے، اگر تم نے چوائس نہیں کی تو اس کے نقصانات جو ہے تمہیں ہوں گے۔ چنانچہ ہماری خواہش یہ ہے، اب منشاؤں کے اوپر جو لفظ ہے کہ ہماری خواہش یہ کہ جو قانون ہم نے تمہیں دیا ہے، جو قانون تمہارے تک پہنچایا گیا ہے اور جس کے لیے آپ کو ایک مثال بھی دینے کے لیے عملاً ایک شخص پہنچا دیا گیا ہے، تم اس پہ اگر عمل کرو گے تو یہاں کی زندگی جو ہے وہ بہترین زندگی گزرے گی۔ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کر دی ہیں وہ ساری نعمتیں تمہیں مل جائیں گی۔ یہ 29 کے بعد جو اس میں رحمت کا لفظ استعمال کیا 31 کہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے، مطلب یہ کہ جب تم اس رستے پہ چل پڑو گے اور قانون پابندی کرتے رہو گے اور اگر تم نے اپنی ٹیننسی کے فرائض پورے کیے تو جتنے بینیفٹ ہو سکتے ہیں اچھے گڈ ٹیننٹس کے وہ سب سے تم مل جائیں گے۔ اس میں نیبرہڈ بھی بہت صحیح ہوگی، تمہاری کونسل بھی تمہاری تعریف کرے گی، تمہارے پڑوسی بھی تمہاری تعریف کریں گے، دوست آئیں گے وہ بھی کہیں گے بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہو تم۔ تو جتنے بینیفٹ ہو سکتے ہیں اچھے ٹیننسی کے وہ سب کے سب تمہیں مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے، یا یدخل من یشاء فی رحمتہ، اگر تم نے اس کی پابندی کر لی تو پھر تمام رحمتیں تمہارے لیے، لیکن اگر تم نے نہیں کیا تو بس ظالمین، تو تم پھر ظالم ہو، تم نے پھر اپنا مقام بدل لیا۔ مقام بدلنے کا مطلب یہی نہیں کہ تم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ گئے، بلکہ تم نے دوسرے کو بھی نقصان پہنچایا، ڈسپلیس کیا۔ اور ڈسپلیس کرنے میں جو اس کی تکلیف ہوئی ہے، جو اس کو
مینٹل ٹارچر ہوا ہے، جو اس کو اسٹریس ہوا ہے، اس کا بھی تم پھر سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہم پوچھیں گے نہیں کہ تم سے کہ تم نے کیا، کہ ہمیں پتہ ہے تم نے غلط کیا ہے، تو ہم اس کی سزا دیں گے. کیا کہتے ہیں؟ اعد لہم عذابا علیم، ہم نے طے کر رکھا ہے پہلے سے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یدخل من یشاء فی رحمتہ، اگر تم نے قانون کی پابندی کر لی تو رحمت ہی رحمت ہے. والظالمین، اگر تم نے اس کی پابندی نہیں کی اور اپنے مقام سے ہٹ گئے تو اعد، ہم نے تیار کر رکھا ہے. is already there, is prepared for you. عذاباً علیما، وہ دردناک عذاب جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک کمال کی بات یہ ہے جس کو بہت سمجھنا چاہیے، اس پہ جتنی چاہیں گفتگو کر لیں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے عذاباً علیما اعد لہم، تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے یہ عذاب، دردناک عذاب. ہم دردناک کی تعریف اگر کرنا چاہیں تو افسوس کی ضرورت ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کو کبھی کھانا پکاتے ہوئے ڈو اٹ یور سیلف کرتے ہوئے کہ دروازے میں انگلی اگر آ جائے یا آگ کے اوپر انگلی چلی جائے تو چیخ اٹھتے ہیں، ہم بھاگتے ہیں کہ جلدی سے اس کی جو ہے تدارک ہو، اس تکلیف کو دور کیا جائے صرف اس انگلی کے اوپر. اور اگر واقعی انسان کو دردناک عذاب دیا جائے تو اس کا کوئی تدارک نہیں ہے، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. کمال کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم غلط کر رہے ہو تو تمہیں نقصان ہوتا رہے گا جو یہاں ہوتا ہے، لیکن یہ نقصان جو ہے وہ تو ہوتا ہی رہے گا. تم نے انگلی جو تھی آگ میں ڈال دی تھی، جل گئے، تم نے زہر کھایا تو مر گئے بجائے شکر کے، یہ تو تم نقصان ہو ہی گیا، لیکن ابھی تمہیں سزا نہیں ملی ہے. سزا تو ہم آخرت میں دیں گے، عذاباً علیما. تو اس کا آخری لباب جو تھا وہ یہ آخری سورہ دہر کی آیت نمبر 31 ہے، یہ اس کا جو ہے اختتام ہے. الحمدللہ رب العالمین وما لنا الا